بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج 11ویں کلاس کی پہلی کہانی اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کریں گے. مصنف کا تعارف پچھلے لیکچر میں کیا جا چکا ہے. آج ہم سبق کا مطالعہ کریں گے اور اقتباسات کی تشریح کریں گے. خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کے لیے ہر مذہب نے ایک ہی تدبیر بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے شارع اور طریقے کے بانی نے جو عمدہ نصیحتیں کی ہیں ان پر عمل کیا جائے. لیکن اسلام نے اس سے بہتر تدبیر اختیار کی ہے. اس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی مجسمہ سب کے سامنے رکھ دیا ہے، اور عملی مجسمے کی پیروی اور اتباع کو خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ذریعہ بتایا ہے. چنانچہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت. کتاب سے مراد خدا کے احکام ہیں جو قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، اور سنت جس کے لغوی معنی راستے کے ہیں، وہ راستہ کہ جس پر پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزرے. یعنی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی نمونہ، جس کی تصاویر احادیث میں بصورت الفاظ درج ہیں. غرض یہ کہ ایک مسلمان کی کامیابی اور تکمیل روحانی کے لیے جو چیز ہے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عزیز طلبہ، اس عبارت میں مشکل الفاظ کے معنی پر غور کیجیے. اہل کا مطلب ہے لائق، اور مستحق حقدار، تدبیر طریقہ. شارع کا مطلب ہے صاحب شریعت، یعنی پیغمبر، شریعت لانے والا. بانی، بنیاد رکھنے والا. اسی طرح عملی مجسمہ، اس کا مطلب ہے عملی نمونہ. اتباع کا مطلب ہے پیروی. کتاب اور سنت سے مراد قرآن مجید اور سنت مراد ہیں. لغوی معنی کا مطلب ہے لغت کی روح سے اس کا معنی کیا ہے. تکمیل روحانی کا مطلب ہے باطنی پاکیزگی، روح کی تکمیل. مصنف اس عبارت میں بیان کرتے ہیں کہ ہر مذہب نے خدا کی محبت کا اہل اور اس کے پیار کا مستحق بننے کا ایک طریقہ بتلایا ہے، ایک ذریعہ بتلایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے بانی نے، شارع نے، یعنی پیغمبر نے جو بھی عمدہ نصیحتیں کی ہیں، جو ان کے فرامین کی صورت میں موجود ہیں، ان پر عمل کیا جائے. اور ہر مذہب نے اپنے بانی اور شارع کے فرامین کو کسی نہ کسی صورت میں محفوظ رکھا ہے، جس پر عمل کرنے کا وہ مذہب حکم دیتا ہے اور اسی کو کامیابی کا ذریعہ بتلاتا ہے، اور خدا کی محبت کا اہل اور مستحق بننے کا ذریعہ بھی اس شارع اور بانی کی عمدہ نصیحتوں پر عمل کرنے کو بتلاتا ہے. لیکن عزیز طلبہ، اسلام نے ان تمام مذاہب سے بڑھ کر بہت ہی عمدہ طریقہ استعمال کیا، بہت ہی عمدہ تدبیر اختیار کی ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت، آپ کی عملی زندگی، اس کا ایک ایک پہلو عملی طور پر لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے، جس کو عملی مجسمہ کہا جاتا ہے اور عملی نمونہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کو، آپ کی فرما برداری کو لوگوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رسول کی بات مان لی، جس نے رسول کی اتباع کی، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی بات مان لی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانا، آپ کے عملی نمونے کی پیروی کرنا، آپ کے عملی نمونے کو ماننا، آپ کی زندگی کی پیروی کرنا ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے اور اس کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد مصنف یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام میں دو چیزیں ہیں، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد اللہ تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی، جبریل امین کے ذریعے نازل کی ہے۔ اور یہ کتاب در حقیقت انسانوں کی اصلاح کے لیے، انسانوں کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ اور یہ کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ نے اس کتاب کی تفسیر اور تشریح لوگوں کو